إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى في مقام آخر كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى في مقام آخر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى في مقام آخر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقال تعالى في مقام آخر فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى في مقام آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے اسے انتہائی قیمتی اعضاء عطا فرمائے. انسان کا ہر عضو ہر اندام اپنی جگہ پہ بے مثل اور بے مثال ہے. تاہم اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے کے بائیں جانب گوشت کا ایک لوتھڑا فٹ کیا ہے جس کو دل کہتے ہیں. قدر و قیمت کے اعتبار سے باقی تمام اعضاء پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دل کی اصلاح اور فساد کے ساتھ پورے جسم کی اصلاح اور فساد وابستہ ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ. سنو انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ. جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. جب اس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو پورے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے. الا وہی القلب. سنو وہ انسان کا دل ہے. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. اس دل کا باقی تمام اعضاء پر اثر ہوتا ہے. دل بن جاتا ہے تو آنکھ کا دیکھنا صحیح ہو جاتا ہے, زبان کا بولنا درست ہو جاتا ہے, کان کا سننا شریعت کے دائرے میں آ جاتا ہے, اور اگر دل میں بگاڑ آ جاتا ہے تو زبان بے قابو ہو جاتی ہے, آنکھیں کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں, اور کانوں پر بندے کا اپنا اختیار باقی نہیں رہتا. اسی لیے شروع زمانے سے اس بات پہ محنت ہوتی رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو ٹھیک کیا جائے, دلوں کو محنت کا میدان بنایا جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے, انہوں نے لوگوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا. چونکہ کفر اور شرک, بدعت اور سنت
اصلاح اور فساد کا اصل مرکز انسان کا دل ہے۔ اگر دل بن جاتا ہے، شرک کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ کفر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ جملہ اعتقادات کا جو اصل مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اگر دل بن جاتا ہے تو عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام نے سب سے پہلے لوگوں کا عقیدہ درست کیا تھا، عقیدے پر محنت کی تھی۔ جب عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس عقیدے کے اپنے اندر اتنی قوت اور تاثیر ہوتی ہے کہ بندے کے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور عقیدے کا مرکز جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ جب تک دل ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک صحیح ایمان اس دل میں رچ بس نہیں سکتا۔ برتن گندا ہوتا ہے، کتنا ہی صاف ستھرا پاکیزہ دودھ اس میں کیوں نہ ڈالا جائے، وہی صاف دودھ بھی گندا ہو جاتا ہے۔ صاف دودھ ڈالنے سے پہلے برتن کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرات انبیاء کرام نے لوگوں کی قلوب پر محنت کی، لوگوں کے قلوب کو بنایا، پھر اس کے بعد ایمان آیا، اسلام آیا، یقین آیا، توکل آیا۔ تمام تر اعتقادات صالحہ قلوب کے اندر رچ بس گئے اور اعتقادات فاسدہ سے لوگوں کو چھٹکارا مل گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی بندے کی نجات اس کی ظاہری شکل و صورت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اس کے مال پیسے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، حسب نسب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی بندے کی نجات اسی دل کے ساتھ وابستہ ہے۔ قرآن عظیم الشان، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو انسان کو مال نفع دے سکے گا، ولا بنون، نہ اولاد نفع دے سکے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو بندہ اللہ کے پاس صاف ستھرا سنورا ہوا دل لے کے آیا، یہ دل بندے کو فائدہ پہنچا سکے گا۔ دل ہی لوگوں کے نجات کا باعث بنے گا۔ میرے بھائیوں، اصول یاد رکھیں، ہمارے پاس آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہے، دل ہے، جو بھی اعضاء ہیں یہ امانت ہے اللہ کی جانب سے، امانت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ اپنا بازو خود تلف کر دے، کیونکہ اس کی اپنی ہے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ کسی بندے کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی آنکھ خود ضائع کر دے، کیونکہ یہ اس کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ ایسے ہی انسان کا دل بھی امانت ہے۔ اب اگلی بات سنیں کہ امانت کا دستور یہ ہے کہ جیسے دی جاتی ہے ویسے ہی واپس لی جاتی ہے۔ تغیر تبدل، اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، اس کو خراب کرنا جائز نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ نے ہمیں صاف ستھرا دل دیا تھا، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کا دل اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، نہ اس میں شرک ہوتا ہے، نہ اس میں غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے، نہ اس میں حسد ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، اعتقادات کی گندگیاں اس دل میں نہیں ہوتی، اخلاق کی گندگیاں اس دل میں نہیں ہوتی، صاف ستھرا دل ہوتا ہے۔ اب ہم دنیا میں آ کے اسی دل کو بگاڑ خانہ بنا دیتے ہیں، بلکہ کباڑ خانہ بنا دیتے ہیں۔ غیر اللہ کی محبت اسی میں ہے، حسد اسی میں ہے، تکبر اسی میں ہے، شرک اسی میں ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا دل یہ بگاڑ کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو ایسے بگڑے ہوئے دل اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے دلوں کا بیوپاری ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، ہم بازار سے سیب خریدتے ہیں اور اگر دکاندار ایک سیب بھی شاپر میں داغی ڈال دے ہم واپس کر دیتے ہیں کہ بھائی پیسے دے رہا ہوں، مفت میں تو نہیں لے رہا، مجھے صاف سیب دے دو۔ اگر ہم 20 روپے کے بدلے داغی سیب
زیب قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ جنت کے بدلے داغی دل کیسے قبول کرے گا؟ داغی دل اللہ قبول نہیں کرتا۔ جیسے اللہ نے صاف ستھرا دل دیا تھا ایسے ہی یہ صاف ستھرا دل اللہ کو واپس لے جائیں گے تو اللہ قبول کرے گا، اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ ورنہ جیسے ہم نے اپنے دلوں کو بگاڑا ہے، سالوں لگ گئے ہیں اپنے دلوں کو برباد کرنے میں، یہ دل اللہ کو نہیں چاہیے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے دل میں کینہ ہے؟ ہاں ہے، حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے، غیر اللہ کی محبت بھی ہے، تو شرک بھی ہے۔ تو جب تمام خرابیاں اس دل کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو ایسے دلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی بھی بندے کی فضیلت اور برتری کا معیار اس کا دل ہے۔ جس کا دل بنا ہوا ہے وہ اللہ کے ہاں افضل اور برتر ہے، جس کے دل میں بگاڑ ہے اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی رشتہ داری رکھنے والے قریش مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا بارہا دیدار کرنے والے، شکل و صورت میں اتنی خوبصورت کہ چہرہ آگ کے شعلے کی طرح چمک رہا ہوتا تھا، اس لیے تو اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ لیکن چونکہ دل میں بگاڑ تھا، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کے بالمقابل حبشہ سے لائے گئے ایک غلام، رنگ کالا تھا، ہونٹ لٹکے ہوئے تھے، دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، حسب نسب کے اعتبار سے حبشی غلام تھا، مال پیسہ ان کے پاس کیا ہوتا وہ تو اپنی ذات کی بھی مالک نہیں تھے، دوسرے کے مملوک تھے، لیکن چونکہ دل میں ایمان موجود تھا، عقیدہ ٹھیک تھا، تو اللہ رب العزت کے ہاں مقام یہ تھا کہ جب وہ زمین پہ چلا کرتے تھے ان کے قدموں کی آہٹ اللہ کے ہاں عرش پہ سنائی دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں فضیلت اور برتری کا معیار بندے کا دل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے اموال کو، کون مالدار ہے کون غریب ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کس کا دل سنورا ہوا ہے کس کا دل بگڑا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی بھی بندے کی فضیلت اور معیار اس کے دل کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور میرے بھائیوں